لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، راوی ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا تھی، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے: اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، اے اللہ میں تیری نعمت کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں، جو نعمت تو نے مجھے عطا کی ہے اس کے ضائع ہونے سے، اس کے زوال سے پناہ مانگتا ہوں. وتحول عافیتک، اور جو عافیت سلامتی تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے اس کے ختم ہو جانے سے، اس کے پلٹ جانے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. وفجاءۃ نقمتک، اور میں تیری طرف سے ناگہانی آفت آ جانے کے بارے میں بھی تجھ سے پناہ مانگتا ہوں. وجمیع سخطک، اور ہر قسم کے تیرے غصے سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خصوصیات عطا کی تھیں، جو معجزات عطا کیے تھے، ان میں سے ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ بہت بڑے معنی والی باتوں کو، جن کو بیان کرنے کے لیے بڑے بڑے الفاظ، لمبے لمبے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، انہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مختصر کلمات کے اندر بیان کر دیا کرتے تھے. جوامع الکلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ بھی ایک بڑی خاصیت ہے کہ جوامع الکلم، یعنی ایسے جامع کلمات کہ اگر ان کو انسان کھولنا شروع کر دے، ان کی تشریح کرنا شروع کر دے، ان کو بیان کرنا شروع کر دے، تو اوراق کے اوراق اور دفتروں کے دفتر اور کتابوں کی کتابیں ضرورت پڑ جائے. یہی وجہ ہے کہ جب علماء نے اس قسم کی احادیث یا اس باب کی دیگر احادیث کو بیان کیا اور اس کی تفصیل لکھنے شروع کی، اس کا تذکرہ کرنا شروع کیا، تو بسا اوقات ابواب کے ابواب، دفتروں کے دفتر اور کتابوں کی کتابیں لکھ گئے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی طرف سے خاص تائید اور مہربانی حاصل تھی کہ آپ جوامع الکلم کے تحت ایسے شاندار اور پرمعانی الفاظ کے ساتھ، اختصار کے ساتھ بڑے مختصر الفاظ بیان کرتے تھے، مگر ان کے اندر معانی کا ایک جہاں پنہا ہوتا تھا، چھپا ہوتا تھا. یہ حدیث مبارکہ، یہ دعا جو ہے صحیح مسلم کی، یہ بھی اسی باب اور اسی قبیل میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اور اس قرینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کا معمول تھا. یعنی یہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص موقع پر مانگ لی اور ایک دفعہ کسی صحابی نے سنی اور انہوں نے نقل فرما دی. اگر ایک دفعہ بھی آپ نے مانگی ہوتی تو چونکہ آپ کی زبان سے ادا ہوئے کلمات تھے، ان کے اندر برکت تھی، تو بھی میرے اور آپ کے لیے یہ روشن مثال بن جاتی. مگر اس بات کے قرینے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معمول کے طور پر یہ دعا مانگا کرتے تھے. اس کے شروع میں ارشاد فرمایا: اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. پناہ صرف اللہ سے ہی چاہی جا سکتی ہے، اس لیے کہ پناہ دینے والی ذات اللہ ہی کی ذات ہے. پناہ اس شخص سے مانگی جاتی ہے عام دنیا میں جو طاقتور ہوتا ہے، جو لوگوں سے محفوظ رکھ سکتا ہو، جو شیلٹر دے سکتا ہو. اور اس کل کائنات میں ہر قسم کے موذی اثر سے، ضرر سے، نقصان سے، حادثے سے، مصیبت سے، پریشانی سے، تنگی سے، تکلیف سے
اگر کوئی پناہ دے سکتے ہیں تو وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں. کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ من زوال نعمتک، کہ جو نعمت تو نے مجھے عطا کر رکھی ہے نا، اس کے ضائع ہونے سے، اس کے زوال سے. زوال کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں کہ فلاں شخص کو زوال آ گیا. دیکھیں کتنی اس کو اللہ نے نعمت دی تھی مگر بعد میں اس کو زوال آ گیا. یہ اردو کا معروف لفظ ہے، عربی میں بھی انہی معنی میں مستعمل ہے. یہی مطلب اس کا عربی میں بھی ہوتا ہے. یہاں پر ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں. یہاں پر بنیادی طور پر یہ بات نہیں ہے کہ یا اللہ تو مجھے کوئی نعمت عطا فرما. اللہ کی طرف سے نعمت عطا کیے اور نعمت مانگنے کی دیگر دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ. اس کے علاوہ متعدد صحت کی دعائیں، اولاد کی دعائیں، برکتوں کی دعائیں، اللہ کے قرب کی دعائیں، متعدد. ہر نعمت کی دعا جو ہے آپ اپنے ذہن میں تصور لائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نہ کسی انداز میں مختلف الفاظ ملتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے فلاں نعمت عطا فرما، فلاں نعمت عطا فرما. بسا اوقات نعمت کا لفظ نہیں ہے لیکن جو بذات خود نعمت ہے، مثلا صحت ہے، سلامتی ہے، تندرستی ہے، اگر اللہ سے مانگی جائے تو یہ بھی نعمت ہی مانگنا ہے. ایک ہے نعمت کا طلب کرنا، مانگنا، اور ایک بات اس سے بڑھ کر ہے، اگلا سٹیپ ہے، اگلا دور ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب اللہ نعمت عطا فرما دیں تو اللہ سے پھر یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو مجھے زوال نعمت سے محفوظ رکھ. یاد رکھیں نعمت کا نہ ملنا انسان کے لیے تنگی اور تکلیف کا باعث ہوتا ہے. اگر انسان کو نعمت مانگے، مثلا کوئی بیمار ہے شروع سے ہی اور اس کو سلامتی اور تندرستی اور صحت نہیں مل رہی، تو اب یہ اس کے لیے بڑی مصیبت ہے، آزمائش ہے، رنجش ہے. لیکن نعمت ملنے کے بعد نعمت کا ضائع ہو جانا، زوال پذیر ہو جانا، یہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہے. ارے کہ چلتا پھرتا آدمی بالکل صحت و سلامتی والا یا مال دولت والا شخص محتاج ہو جائے، بیمار ہو جائے، تو یہ نعمت ملنے کے بعد نعمت کا زوال یہ اس سے بھی بڑی آزمائش ہے اور یہ بہت انسان کو تنگی دیتی ہے، تکلیف دیتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی یہ دعا مانگی اور ہمیں بھی یہ بات سکھلائی کہ اللہ سے نعمت کے حصول کے دعا کے ساتھ ساتھ زوال نعمت سے پناہ مانگنی چاہیے. زوال نعمت سے پناہ مانگنی چاہیے کیونکہ یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے. یہ انسان کو بڑی مصیبت اور پریشانی اور رنج و الم میں مبتلا کر دیتی ہے. اور یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیے، زوال نعمت سے بچنے کے جو طریقے ہیں نا، ان میں سے سب سے بڑا اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے عطا کی ہے اس نعمت کا جائز استعمال کیا جائے. زوال نعمت عموماً اس صورت میں ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ نے نعمت عطا کی، انسان نعمت کی قدر نہیں کرتا، انسان اس نعمت کو اس انداز میں استعمال کرتا ہے، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو، اس مہربانی کو ایسے استعمال کرتا ہے کہ اس کی بے قدری کرتا ہے، خلاف شریعت طریقے سے استعمال کرتا ہے. صحت دی ہوئی ہے تو ایسے کاموں پر لگاتا ہے جو خلاف شریعت، اللہ کی حدود کو پامال کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا مقتدر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا طاقتور سمجھتا ہے. مال دیا ہوا ہے ایسے معاملات پہ خرچ کرتا ہے جن کی شریعت میں اجازت نہیں ہے، خوشی کے موقع پر، غمی کے موقع پر، اپنی بڑائی دکھانے کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے معاملات میں، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے، لوگوں پر ظلم کے لیے، ستم کے لیے اپنے مال کو، اپنے اقتدار کو، اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے. یہ نعمت اللہ نے عطا کی ہوئی ہے مگر اس کے باوجود نعمت استعمال ایسے کرتا ہے کہ یہ زوال نعمت کی طرف لے کے جاتا ہے یہ راستہ. پہلی چیز یہ کہ نعمت کو ہمیشہ قائم دائم رکھنے کے لیے، اس پر دوام کے لیے نعمت کا استعمال درست کرنا چاہیے. دوسری چیز صدقہ، خیرات. خاص طور پر اللہ نے جو مالی نعمتیں عطا کی ہیں ان کے دوام کے لیے اگر انسان کی یہ خواہش ہے کہ زوال نہ آئے تو صدقہ و خیرات. ایک ہے فرضی صدقہ جیسے زکوٰۃ ہے، مگر ایک ہے نفلی صدقہ دینا چاہیے، اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے. جو شخص اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرتا ہے اللہ اس کی نعمت کی حفاظت فرماتے ہیں، اللہ مزید اسے یہ نعمت عطا فرماتے ہیں. یہ بڑی اہم بات ہے. تیسری چیز جو زوال نعمت سے بچا سکتی ہے، جو مفید ہے، وہ ہے شکر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بار بار انسان عملی اور قولی شکر ادا کرے. عملی شکر یہ ہے جو پہلی چیز سے جڑا ہوا ہے، نعمت کا درست استعمال، یہ عملی شکر ہے. اور قولی شکر کیا ہے کہ جب بھی موقع ملے الحمدللہ، یا شکر کے وہ دیگر الفاظ جو مسنون ہیں یا پھر اپنے الفاظ جو انسان کو آتے ہیں، اس پہ انسان اٹھتے بیٹھتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرے. اور زوال نعمت سے بچنے کا جو آخری نسخہ اور آخری طریقہ ہے وہ دعا ہے، یہ جو یہاں پر اس حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یا اللہ تو نعمت تو نے عطا کی ہے،
اس کے زوال سے بچنے کی میں تیرے سے دعا کرتا ہوں. وتحول عافیتک، اور آگے فرمایا یا اللہ میں اس بات سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ جو تو نے عافیت عطا فرمائی ہوئی ہے، مجھے صحت و سلامتی اور تندرستی اور عافیت کی کیفیت میں رکھا ہوا ہے، وتحول عافیتک، یہ بدل جائے. یعنی آج میں عافیت کی حالت میں ہوں اور بدل کر یہ مصیبت اور رنج اور پریشانی کی کیفیت ہو جائے. آج مجھے صحت میسر ہے، یہ بخار اور بیماری کی کیفیت میں ہو جائے. آج مجھے مال میسر ہے، یہ مال ضائع ہو کر مجھے محتاجی میسر آ جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس بات کی بھی پناہ مانگنی چاہیے. وتحول عافیتک، جو عافیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے. میری اور آپ کی طرح کے لوگ ہیں، اگر ابھی اسپتالوں میں چلے جائیں، کل ان میں سے کئی لوگ جو اس وقت اسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ایسی کیفیت میں پڑے ہوئے ہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہے، انتہائی تکلیف اور مصیبت اور پریشانی میں. کل شام کو رات کو وہ میری اور آپ کی طرح گھوم رہے ہوں گے کہیں پہ، باہر نکلیں. ایک جیسے ہم حادثے کے بارے میں کہتے ہیں، گاڑی جو لوگ چلاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ آپ احتیاط کریں گے اور بڑی اچھی احتیاط کریں. چلیں آپ نے احتیاط کر لی، اگر کوئی آ کر اپنی گاڑی آپ کو مار گیا، اس نے احتیاط نہیں کی، اب آپ کیا کر سکتے ہیں اس کے؟ وتحول عافیتک، اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. یا اللہ تو ایسی کیفیت میں ہی مبتلا نہ کر کہ اچانک آنن فانن ایسی کوئی مصیبت اور پریشانی آ جائے کہ میری عافیت جو ہے وہ پلٹ جائے، واپس ہو جائے، اور میں اس حالت اضطراب میں چلا جاؤں جس میں نہ مجھے اپنا ہوش رہے، نہ تیری نعمتوں کا ہوش رہے، نہ میں شکر ادا کرنے کے قابل رہوں. اللہ سے اس بات کی پناہ مانگنی چاہیے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایسی ناگہانی آفت جو آنن فانن آ کے انسان کو پکڑ لے، انسان کی تیاری نہ ہو، انسان کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، سوچ بھی نہ سکتا ہو، اس کو اندازہ ہی نہ ہو کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوگا. چلتا پھرتا ہے ٹھیک ٹھاک ہے، ویسے ہی کئی چند دنوں سے لگا کہ جی میرے پیٹ میں کوئی خرابی ہے، اللہ سمجھ یہ رہا ہے کہ معدے کی کوئی خرابی ہے، بد ہضمی ہے. ڈاکٹر کے پاس گیا، 4 رپورٹیں آئیں، پتہ چلا استغفر اللہ کینسر ہے. ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جسم میں خارج کرتے کرتے لگتا ہے کہیں پھوڑا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر کوئی چھوٹی موٹی کوئی مرہم وغیرہ دے دیں. ڈاکٹر کہتا ہے نہیں مجھے لگتا ہے کہ معاملہ کچھ خراب ہے، فلاں فلاں ٹیسٹ کروائیں. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ مہلک مرض نکلتا ہے. بالکل چلتے پھرتے لوگ ٹھیک ٹھاک سنتے ہیں نا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے، کوئی پتہ نہیں چلا، اور اچانک چھوٹی سی معمولی سی کوئی چیز آئی، کہیں سے خراش لگی، ٹھیک نہیں ہو رہا تھا زخم، ڈاکٹر کے پاس گیا، اس نے کہا جی فلاں قسم کی مہلک بیماری لگی ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی ناگہانی آفتوں سے بچا کے رکھے. یہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے انسان کو جو اللہ نے عطا کی ہے، اور انسان اس کی قدر نہیں کرتا. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ یہ جو آنن فانن معاملہ ہو جاتا ہے نا، بندہ گھر میں بیٹھا ہے، خوش ہے، خرم ہے اپنی آل اولاد کے ساتھ، بچے نکلے کہیں گئے اور اچانک حادثہ ہو گیا. ایک بزرگ کا کسی نے مجھے ویڈیو کلپ بھیجا، اس میں ایک بزرگ تقریر کر رہے تھے، مجھے نام ان کا بھول گیا یا مجھے ذہن میں نہیں ہے کون صاحب تھے، لیکن کوئی معاصر بزرگ ہے. ایک حکایت انہوں نے بیان کی اور بڑی سوچنے والی حکایت ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ سچا اور حقیقی واقعہ ہے یا فرضی واقعہ، حقائق کے طور پر ایک اچھے اسلوب میں بیان کیا گیا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ کہیں حرم میں موجود تھا، اور حرم میں اس نے سنا کہ ایک خاتون یہ دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ میں اس حال میں بھی تیرے سے راضی ہوں اور تیرا شکر ادا کرتی ہوں. تو ان کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ اللہ کے اوپر ایسے جیسے اسلوب ایسا ہوتا ہے کہ جیسے انسان اللہ کے اوپر کوئی بہت ایک جو ہے نا اپنے شکر کو اللہ کے اوپر ایسے پیش کر رہا ہے جس کے اندر تعلی محسوس ہوتی ہے، جس کے اندر ایک فخر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا کر رہی ہوں. تو ان کو تعجب ہوا کہ یہ معاملہ کیا ہے. تو اس خاتون سے پوچھا انہوں نے کیا معاملہ ہے. تو اس خاتون نے بتایا کہ معاملہ میرا کچھ اس طرح ہے کہ میں پاکستان کی رہنے والی خاتون ہوں، اللہ نے مجھے 3 یا 4 بیٹے عطا کیے تھے اور میں اپنے گھر میں خوش و خرم تھی. ایک دن اچانک یہ ہوا کہ میں اپنے گھر میں کچن میں کام کر رہی تھی اور میں نے آواز سنی ساتھ والے کمرے میں. وہاں گئی تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک بڑے بیٹے نے چھوٹے بیٹے کو زمین پر لٹایا ہوا اور ذبح کر دیا. اور کیوں ذبح کر دیا کہ ایک دن پہلے ان کے والد چھری لے کے آئے اور انہوں نے ایک جانور ذبح کیا اور وہ چھری وہاں کہیں رکھ دی. تو بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک بچے نے یہ کہا کہ چلے میں آپ کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں. چھوٹے بچے تھے. تو ایک بچے نے دوسرے بچے کو لٹا کے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی اور وہ بچہ اللہ کو پیارا ہو گیا. جس نے چھری پھیری وہ خوف سے کہ یہ کیا ہو گیا، خون جب دیکھا وہ بھاگا گئی اور چھپ گیا. تو وہ خاتون کہتی ہے میں اس کو تلاش کرنے کے لیے کسی جگہ پر نکلی کہ یہ وہ بچہ میرا کہاں گیا ہے. تو دیکھا کہ وہ کسی آڑ کے پیچھے کوئی سامان وغیرہ جیسے پڑا ہوتا ہے اس کے پیچھے جا کے چھپا ہوا تھا. آواز وغیرہ دی تو اس کے اندر کوئی حرکت کوئی جنبش نہیں تھی.
وہاں جا کے دیکھا جس جگہ وہ چھپا تھا وہاں کوئی سانپ تھا, اس سانپ نے کاٹا, وہ وہاں فوت ہو گیا. اس سے کہتے ہیں کہ بالکل ہی اس خاتون کے حواس جاتے رہے اور وہ بھاگی, اور چھوٹا بچہ جو کرالنگ کرتا تھا, ابھی بالکل چھوٹا بچہ تھا, اس کو دیکھنے لگی وہ کہاں ہے. تو اس دوران وہ جہاں کچن میں کام کر رہی تھی, تندور وغیرہ جلایا ہوا تھا, وہ بچہ کرالنگ کرتے تندور میں گرا اور تندور میں گر کے اللہ کو پیارا ہو گیا. اب یہ سچا واقعہ نہ بھی ہو, اگر کوئی حقائق بھی ہو, لیکن آپ غور فرمائیں, ایک شخص جس کے اوپر وفجاءت نقمتک آنن فانن ناگہانی آفت آ جائے, اور وہ اللہ کے سامنے پیش ہو کر کیا کہہ رہا ہے, یا اللہ میں اس حال میں بھی تیرا شکر ادا. یہ تو مقام شکر ہے, بہت بڑی بات ہے. یہ مقام شکر جو ہے نا, اس کا حاصل ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. زبان سے ہر وقت کہنا یا اللہ تیرا شکر شکر شکر. جب انسان کے اوپر مصیبت آ جائے, پریشانی آ جائے, اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے یا پکڑ آ جائے, ایسے موقع پر انسان کا مقام شکر پر فائز ہونا اور بار بار یہ کہنا یا اللہ میں تیرا شکر ہے, تیری رضا میں راضی. یہ بہت بڑا درجہ ہے, لیکن یہ درجہ ہر شخص کو ملتا نہیں ہے. اس لیے اس چکر میں پڑھ کے کہ یا اللہ آ جائے جو ہونا ہے, میں تیرا شکر ادا کروں گا, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. زوال نعمت اور ناگہانی آفت, یا اللہ تو اس آزمائش میں ہی مبتلا نہ کری کہ جہاں پر ہمیں ایسے فیصلے کرنے پڑ جائے, اس لیے کہ ہم بڑے کمزور ہیں, ہم بڑے ہی کمزور ہیں, ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم مقام شکر پر فائز ہو سکے. اس لیے اس آزمائش سے تو ہمیں بچا لے. وجمیع سخطک, اور آخری بات اس دعا میں یہ بیان کی گئی کہ یا اللہ میں تیری ہر قسم کی ناراضگی سے, تیری ہر قسم کی ناراضگی سے پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے اس طرح ناراض ہو جائے اور ناخوش ہو جائے کہ میرے سارے ہی معاملے جو ہے نا بنتے بنتے بگڑ جائیں. یہ بات بھی ہم دیکھتے ہیں, سنتے ہیں نا, کہ انسان کہتا ہے جی بڑی کوشش کرتا ہوں, معاملہ بنتے بنتے بگڑ جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توجہ جب انسان سے ہٹ جائے نا, اللہ کی معیت میں جب انسان نہیں رہتا, تو کسی وجہ سے اللہ کو انسان جب ناراض کر لیتا ہے, اور یہ ناراضگی کن صورتوں میں ہے یہ بھی ایک پوری تفصیل باب ہے. لیکن والدین کی نافرمانی, مخلوق خدا کو بلا وجہ تنگ کرنا, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس انداز میں استعمال کرنا کہ نعوذ باللہ اللہ کو چیلنج کرنا, اور مذاق اڑانا شریعت کا. ایک ہے نافرمانی گناہ, ایک ہے کھلم کھلا شریعت کے احکامات کا مذاق اڑانا, کہ اگر کوئی بات بتائی جائے, نصیحت کی بات کی جائے, تو آگے سے بجائے اس کے کہ انسان خاموش ہو جائے, یہ شرمندگی محسوس کرے کہ جی یہ میری کمزوری ہے, آگے سے حجت بازی کرنا, آگے سے مذاق اڑانا کہ نہیں جی ایسا ہے ہی نہیں. یہ وہ چیزیں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناراضگی مسلط کر دی جاتی ہے. جب اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کا کوئی کام سیدھا نہیں رہتا. ہر کام کے اندر انسان کے ایک فساد کا پہلو نمایاں ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور ہر کام کے اندر انسان ناکام ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعائیں مانگنے یاد کر کے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ عافیت و سلامتی اور تندرستی عطا فرمائے. دہرا لیں, اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت.